ہمارے دیکھے سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج یکم محرم الحرام کی شب ہے۔ آج کے دن امام حسین علیہ السلام کربلا سے تھوڑا سا پیچھے تھے جب آپ نے سن 60 ہجری کے اس یکم محرم کا چاند دیکھا تو آپ نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ بی بی فاطمہ الزہرا وہاں پہ کھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی بنا پہ آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا بھی رونے لگی، پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ہوں گا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں گی؟ تو آپ نے کہا کہ آپ بھی نہیں ہوں گی۔ پھر پوچھتی ہیں کہ کیا علی ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ علی بھی نہیں ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کیا یہ حسن ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر بی بی رو کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوگا، میں نہیں ہوں گی، حسن نہیں ہوگا، تو اس بچے کو جب یہ شہید کر دیا جائے گا تو اس پہ روئے گا کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم نہ گھبراؤ، ان کے بوڑھوں کے اوپر بوڑھے روئیں گے، ان کے جوانوں کے اوپر جوان روئیں گے، ان کے بچوں کے اوپر بچے روئیں گے، ان کی عورتوں کے اوپر عورتیں روئیں گی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ان رونے والوں کو آپ دیں گے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ علی سے پوچھو۔ جب بی بی نے علی سے پوچھا تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حسن سے پوچھو۔ جب حسن سے پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو بی بی رو کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کچھ دیں یا نہ دیں؟ علی آپ کچھ ان رونے والوں کو دیں یا نہ دیں؟ حسن آپ ان رونے والوں کو کچھ دیں یا نہ دیں؟ میں روز محشر اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے رونے والوں کو میں اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ سرکار کا محمد علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کی گئی ہے کہ جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے نہیں بھیجا ان کو سوائے اس کے کہ وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے جب سے اللہ ہے، جب تک اللہ رہے گا، نبی اور اس کی آل کے اوپر درود پڑھتا رہے جائے گا۔ تمام کائنات کی تمام چیزیں ان کے اوپر درود و سلام
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اصحاب نے پوچھا پہلے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بے شمار کتابوں کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ رسول نے یہ فرمایا کہ میں آدم سے بھی بہت پہلے تھا۔ کل بھی اس ٹاپک پہ کافی لمبی چوڑی بات ہوئی۔ کچھ بکس میں ہے کہ 14,000 سال آدم کی تخلیق سے پہلے بھی یہ موجود تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اے اللہ کہ تو کب سے ہے؟ تو اللہ یہ حدیث قدسی میں کہتا ہے ان کو کنزل مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں، تو پھر میں نے ان کو خلق کیا۔ تو یہ بھی بہت پرانے آج اس نور کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں پاکیزہ پشتوں سے، پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا آیا۔ تو وہ نور جو تھا، آج ہم حضرت ہاشم علیہ السلام سے شروع کریں گے۔ حضرت ہاشم کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد میں سے تھے۔ حضرت ہاشم علیہ السلام کے بھی ماتھے پہ ایک سفید رنگ کی روشنی نکلتی تھی، جس روشنی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، دور دور سے آ کے دیکھتے تھے۔ اسی لیے یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، ہاشمی ہو، مطلبی ہو۔ آپ کی پیشانی سے جو نور نکلتا تھا، آپ کو اس وجہ سے کوئی شریف مکہ کہتا، کوئی اولاد ابراہیم کہتا، کوئی آپ کو اولاد اسماعیل کہتا، اور کوئی متولی کعبہ کہتا۔ یہ ہاشم جو تھے، ہاشم کا نام ہاشم نہیں ہے، بلکہ ہاشم آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کر کھلاتے تھے۔ جو گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کے کھلائے اس کو ہاشمی کہتے ہیں، اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ حضرت ہاشم علیہ السلام نے کئی شادیاں کی، لیکن وہ جو ماتھے کے اوپر نور تھا، وہ نور کہیں منتقل نہ ہوا، وہ ابھی تک نظر آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت ہاشم جو تھے وہ دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اپنی سوچوں میں گم تھے، کہہ رہے تھے اے خالق، میری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، جو نور میری پیشانی میں ہے یہ اب تک کیوں منتقل نہیں ہوا؟ اس نور کی کوئی نہ کوئی تو امینہ ہوگی، یا میرے پروردگار اس امینہ کو بھیج تاکہ میرا یہ نور جو ہے، یہ میرے ماتھے میں جو موجود ہے، یہ منتقل ہو جائے۔ اسی سوچ میں گم آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک خواب آیا، ایک بیوی کا نام، جس کا نام سلمہ ہے، مخزوم خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سلمہ نامی خاتون سے جو مخزوم خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میں اس سے نکاح کروں۔ لہٰذا مکہ سے ایک قافلہ تیار ہوا مدینہ جانے کے لیے۔ حضرت ہاشم کے ایک بھائی کا نام تھا مطلب بھی ساتھ نکلے، وہاں پہ پہنچے۔ یہ بڑا مشہور و معروف قبیلہ تھا مخزوم میں۔ وہاں ان کے گھر کے پہنچے، ان کے گھر کے قریب خیمہ لگایا، اور اس کے بعد اس خاتون کے بارے میں پوچھا گیا جو سلمہ نامی خاتون تھی۔ وہ جلدی پتہ لگ گیا کہ ان کا فلانا گھر ہے، تو آپ لوگ وہاں پہ پہنچے، رشتے کے لیے خواستگاری کی گئی۔ بی بی سلمہ کو باپ نے سہیلیوں کے ذریعے اس رشتے کے بارے میں بتایا، اس کی اطلاع دی کہ مکہ کا ہاشم جو متولی کعبہ ہے، اس کو آپ کے رشتے کی طلب ہے۔ وہ لوگ ہمارے پاس سیدھے ہی آ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔
خواب دیکھا ہے کہ وہاں مخزومی خاندان میں سلمہ کے ساتھ شادی کرو۔ تو بی بی سلمہ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ بابا رب کعبہ کی قسم مجھے بھی ایسا ہی خواب آیا ہے کہ میں ادھر شادی کروں۔ اس طرح سے حضرت ہاشم کا اور بی بی سلمہ کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سلمہ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی پیشانی پر سر کے اگلے بال سفید تھے، اس لیے اس بچے کا نام شیبۃ الحمد رکھ دیا گیا۔ ہاشم کے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام شیبۃ الحمد رکھ دیا گیا۔ ایسا سفید بالوں والا شخص جس کی تعریف کی جائے اس کو شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ حضرت مطلب حضرت ہاشم کے بھائی ہیں۔ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ شیبۃ الحمد۔ ہاشم واپس مکے آ گئے۔ راستے میں ہی مکے کے لیے جب نکلے تو راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی، مکے واپس نہیں پہنچے۔ شیبۃ الحمد دنیا میں آ چکے ہیں۔ حضرت ہاشم سفر پر روانگی کے وقت بی بی سلمہ کو یہ کہہ گئے تھے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ وہ اکثر شادی کے بعد اپنی بیوی کو یہ کہا کرتے تھے۔ اس شادی سے پہلے جو روشنی نور میرے ماتھے میں تھا، اب یہ نور تمہارے ماتھے پہ منتقل ہو گیا ہے، اور تو اس نور کی امینہ قرار پائی ہے۔ حضرت سلمہ اس بچے کو سنبھالتی رہی۔ جب یہ بچہ مدینے میں 7 سال کا ہو گیا تو ایک دن یہ بچہ اپنے ہی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک قافلہ جو مکہ سے تعلق رکھتا تھا اس کا گزر ادھر سے ہوا۔ مکہ کے لوگوں نے جناب شیبۃ الحمد سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ مکہ کے متولی کون ہیں؟ شیبۃ الحمد نے پوچھا کہ اس وقت مکہ کے متولی کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہاشم کی اولاد سے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کل مطلب کعبہ کے متولی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہیں۔ انہوں نے پھر شیبۃ الحمد نے یہ کہا کہ مطلب کو میرا پیغام دینا کہ آپ کی امانت مدینہ میں موجود ہے، اور ہاشم انتقال کر گئے ہیں، میری ماں اکیلی ہے، یہودی میرے دشمن ہیں۔ وہ لوگ پوچھنے لگے کہ یہودی آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میری ماں میرے ماتھے کے اوپر کافی کپڑا شپڑا لپیٹ کے باہر بھیجتی ہے، لیکن پھر بھی وہ جو نور ہے وہ کپڑے سے بھی باہر ٹپک پڑتا ہے۔ میرے ماتھے کے نور کو دیکھ کے یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھ کے یہ حساب لگایا کہ یہ نبی آخر الزمان کے جو نور ہے ان کا ہے۔ شیبۃ الحمد کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا ہو گیا ہوں۔ یہ عبد المطلب کو پیغام بھیج رہے ہیں مدینے سے کہ میرے چچا کو کہنا کہ مجھے ادھر خطرہ ہے، یہودیوں سے مجھے خطرہ ہے۔ جب حضرت مطلب کو یہ پیغام پہنچا تو وہ فوری طور پہ مدینے کے لیے نکلے۔ ادھر جب پہنچے تو شیبۃ الحمد کو ملے۔ شیبۃ الحمد کی ماں کی رضامندی سے ان کو اجازت لی انہوں نے کہ اس بچے کو اب میں مکہ لے جاتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی، آپ نے اس بچے کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا۔ اب دونوں چچا بھتیجا جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس دور پہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ خریدا کرتے تھے، اس کا کاروبار کرتے تھے، اس کو غلام بناتے تھے۔ تو جب ان کو دیکھا تو مطلب کو لوگ کہنے لگے، اے مطلب کیا یہ تیرا عبد ہے؟ اے مطلب کیا تیرا عبد ہے؟ اے مطلب کیا یہ تیرا عبد ہے؟ عبد کا معنی غلام ہے۔ یہ تیرا عبد ہے مطلب، یہ تیرا عبد ہے مطلب۔ بار بار لوگ تیزی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے۔ اس طرح سے یہ اس کا نام شیبۃ الحمد سے عبد المطلب پڑ گیا۔ کیا نام پڑ گیا؟ عبد المطلب۔ اب یہ متولی کعبہ رکھ پائے۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ انہوں نے 4 شادیاں کی۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 8 اولادوں کے باوجود وہ نور ان کے پیشانی میں ویسا ہی تھا جیسے تھا۔ پھر ایک دن حضرت عبد المطلب نے کعبے کی دیوار کے سائے میں، یہ بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں اے میرے رب اسی طرح سے مجھے بھی بتاؤ جس طرح سے تو نے ہمارے جد ہاشم کو بتایا تھا کہ میں یہ نور کس طرح سے منتقل کروں۔ اب ان کی شادیاں لوگ نہیں کرواتے، ان کی شادیاں اللہ تعالیٰ خود کراتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ جو آپ نے بہت ساری کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پر بڑھا دیا ہے اور تو اب اس کو فرش پہ بھی سر انجام دے دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو 40,000 فرشتوں کو گواہ بنا کے اس کا نکاح ادھر کیا ہے۔ تو یہ نکاح کون کرا رہا ہے؟ یہ اللہ کروا رہا ہے۔ یہ کس لیے یہ کروا رہا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہیں ان کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت ابو طالب نے جب خطبہ نکاح دیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذریۃ اسماعیل، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں پیدا کیا، اور پھر کہا کہ سب تعریفیں اسی کے لیے کہ جس نے ہمیں کعبے کا نگہبان بنایا، ہمیں کعبے کا متولی بنایا۔ تو اب جب انہوں نے یہ پڑھایا تھا نکاح، تو اب اللہ تعالیٰ الجزاء احسان الا الاحسان کے تحت ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں ان کا نکاح اللہ کو عرش پہ بڑھانا پڑا 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں۔ اچھا اب یہ جو عبد المطلب ہیں یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اسی طرح سے مجھے بھی بتاؤ جس طرح سے ہاشم کو آپ نے بتایا تھا۔ تو پھر ادھر ان کو ویسے ہی خواب آیا کہ آپ ایک فاطمہ ہے، یہ بھی مخزومی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان سے شادی کر لیں۔ تو آپ نے فاطمہ مخزومی سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ اب ہندوؤں کی ایک کتاب ہے کلکی پران، اس میں تحریر ہے کہ آخری زمانہ میں ایک دیوتا آئے گا جو شمبل دیپ میں پیدا ہوگا، پہاڑ کی غار میں خدا کی عبادت کرے گا، اس کے وطن والے اسے نکال دیں گے تو وہ شمالی پہاڑوں کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی ماں کا نام اومستی ہوگا اور باپ کا نام وشنو داس ہوگا۔ اس کی ایک بیٹی ہوگی جو تمام دنیا کی استریوں کی سردار ہوگی۔ جب وہ ظاہر ہو تو تم اپنے ساتھ اس کے قدموں میں رکھ دینا۔ ہندوؤں کو ان کا بڑا بتا رہا ہے کہ جب وہ ظاہر ہو تو تم سب اس کے اپنے ساتھ اس کے قدموں میں رکھ دینا، کیونکہ نجات کا راستہ صرف اسی سے ملے گا۔ شمبل دیپ کیا ہے؟ کھجوروں والا جزیرہ۔ شمبل دیپ کھجوروں والے جزیرے کو کہتے ہیں، جزیرۃ العرب۔ پہاڑ کی غار میں عبادت کریں گے، غار ہیرا۔ پھر وطن والوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ مدینہ چلے گئے۔ پھر شمالی پہاڑ یعنی مدینہ کی طرف، ان کی ماں کا نام اومستی ہے، مطلب ام والی عورت، ام والی عورت یعنی بی بی آمنہ۔ باپ کا نام ہے وشنو داس، وشنو کے معنی ہیں خدا اور داس کے معنی ہیں بندہ، یعنی وشنو داس خدا کا بندہ، یہ جناب عبداللہ اللہ کا بندہ، اور آپ کی لڑکی تمام عورتوں کی سردار یعنی سیدۃ النساء العالمین۔ یہ تاریخ اسلام علامہ بشیر انصاری صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں یہ درج کیا ہے۔ اب یہ غزوۃ الشہداء ہے، اس میں ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ یمن میں ایک شخص تھا جو اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے بہت کمال کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کا نام
مشرم بن وعیب سیکام تھا، زائد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر لکھتے ہیں کہ 190 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس عرصے میں انہوں نے اتنی عبادات کی کبھی عبادت سے دل نہیں چرایا۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک حاجت بیان کی کہ اے اللہ، مجھے حرم محترم کے مجاوروں میں سے کسی ایک کی زیارت نصیب فرما۔ اب کہتے ہیں کہ ان کی دعا مستجاب ہوئی۔ جناب ابو طالب یمن کے سفر سے واپسی پہ وہاں پہ گئے، ان کے پاس پہنچے تو مشرف آپ کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا، تقریب کے ساتھ ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھایا، پوچھا کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ سے ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس تہامہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ معظمہ سے ہوں۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ مشرف نے قبیلے کا نام سنا تو دوسری مرتبہ پھر اٹھ کے تعظیم سے حضرت ابو طالب کی قدم بوسی کی، ان کے ساتھ کو چوما اور کہا الحمدللہ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک میں حرم کے مجاوروں سے متولیوں سے مل نہ لوں۔ پھر حضرت ابو طالب نے فرمایا، ابو طالب، مشرف نے پوچھا آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ مشرف یہ پوچھتا ہے ابو طالب سے کہ آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب بن ہاشم، سارا کچھ یہ بتایا۔ اسی طرح سے مشرف نے ولادت علی کے لیے بھی پیشین گوئی کی۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک خدا کے رسول ہوں گے اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور دوسرے خدا کے ولی ہوں گے، ان کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 30 سال ہو جائے گی تو خدا کے ولی کی ولادت باسعادت ہو جائے گی۔ اے ابو طالب، کیا وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں؟ وہ مشرف پوچھتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ کے ہاں محمد پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی عمر مبارک اس وقت 29 سال ہو گئی ہے۔ تو مشرف کہتا ہے کہ ابو طالب، آپ کو بشارت ہو کہ اس سال آپ کی پشت مبارک سے جو بچہ آئے گا وہ امام المتقین اور مومنین کا پیشوا ہوگا۔ اے ابو طالب، جب آپ مکہ معظمہ میں پہنچیں تو اپنے بھائی کے بیٹے سے کہنا کہ مشرف آپ کی خدمت میں بہت بہت سلامت کرتا تھا اور گواہی دیتا تھا کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ محمد بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہا کہ جب اے ابو طالب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس سے بھی میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ آپ کا دوست بے خواب بوڑھا اس طرح سے کہتا تھا کہ آپ پیغمبر کے وسیع ہیں، ان پر نبوت ختم ہو جائے گی اور ولایت آپ سے آشکار ہوگی۔ وہ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں اور آپ ولایت کو بولنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں بہت پہلے یہ مشرف کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں مختلف کتابوں کے اندر بتائی ہوئی ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا، ان کو علم ہوتا کہ علی امیر المومنین کب سے بنے ہیں تو کبھی ان کی فضیلت کا انکار نہ کرتے۔ آپ امیر المومنین اس وقت سے بنے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ مختلف کتابیں کو قرطبی ہے، جناب المحدت ہے، ذات القوا ہے، ان کے طرف میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ امیر المومنین تب سے ہے جب آدم کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ صحیفہ زبور ہے، یہ عبرانی زبان میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ذات گرامی کی اطاعت کرنا واجب ہے جس کا نام ایلی ہے، جس کا نام ایلی ہے۔ اس کی فرما برداری سے ہی دین و دنیا کے سب کام بنتے ہیں۔ اس گراں قدر ہستی کو حدار یا حیدر بھی کہتے ہیں، جو بے آسروں کا سہارا، شیر ببر، بہت قوت والا اور کعبہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا دامن پکڑنا اور اس کی فرما برداری میں ایک غلام کی طرح رہنا ہر شخص پر فرض ہے۔ سن لو جس کے کان ہوں، سوچ لو جس کے کا دل ہو، سمجھ لو جس کا دماغ ہو کہ وقت گزر گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور میری جان، میرے جسم کا تو ایک
सहारा है। अब हिलियत औलिया में अबू नईम अस्फहानी लिखते हैं कि जब ये खैबर के बाहर अली अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर के ऊपर अपने अलम को गाड़ा था तो एक यहूदी काहन अंदर से देख रहा था, तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब। तो फिर उन्होंने कहा कि यहूदी काहन ने कहा कि पता आपकी है, क्योंकि तो रात में यही कुछ लिखा हुआ है। और जो मुतालिब इसके अंदर भी यही कुछ है कि आपका नाम एलिया है। फिर जब ये खुतबा निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा, इसका सारा ये दिया आपने ही, इनका वो सारा हक़ वगैरह ये दिया। हज़रत अबू तालिब के बारे में ये एक आयत सूरह अनफाल की है, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु व हुम युसल्लूना अलल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअहु इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। मक्का से आपकी हिजरत के बाद अब क्या वजह है कि इनके लिए न दे अज़ाब अल्लाह, हालांकि वो रोकते हैं मुसलमानों को मस्जिद हराम से, तो उन्हें और नहीं है वो इसके मतवली वो सिर्फ परहेजगार लोग हैं। इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून के मुत्तकीन के अलावा काबा का मतवली कोई नहीं हो सकता। ये कुरान की आयत है। अच्छा, अब इनका जो इनकी शादी हो गई, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला है। इन नामों से क्या ये नहीं पता लगता कि ये सारे लोग अल्लाह के मानने वाले थे, सारे अल्लाह को मानने वाले थे। अब कुरान के अंदर ये आयत आती है सूरह आल इमरान के अंदर 164 नंबर आयत, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला का एहसान है मोमिनीन के ऊपर कि जिनमें अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जिनमें भेजा, तो जिनमें भेजा वो अल्लाह कह रहा है ये मोमिनीन हैं। तो काफिर तो नहीं हो सकते जिनकी गोदों के अंदर अल्लाह ने अपना नबी रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन को भेजना है। अच्छा, अब अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो इनके दादा थे, वो जब काबा पे अबराहा ने हमला किया हाथियों से, तो अल्लाह ये कहता है कि अल्लाह तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने अस्हाब फ़ील के साथ क्या किया, कैसे उनको पसपा किया। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे, जो शिबातुल हम्द हैं, उसको ये अबराहा के खैमे में गए, तो अबराहा ने बड़ी ताज़ीम की, बड़ी इज़्ज़त दी। उसके बाद पूछता है कि बताओ अब्दुल मुत्तलिब तुम कैसे आए हो? तो इन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे 200 ऊँट तुम्हारी फ़ौज के लोगों ने पकड़ लिए, वो मुझे मेरे हवाले करो। तो कहता है कि जितनी इज़्ज़त मेरी आपकी मेरे दिल में थी, वो सारी आपने खाक में मिला दी है। आपको पता है कि मैं काबे पे हमला करने के लिए आया हूँ, मैं काबे को उठाने के लिए आया हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीख़ी जवाब दिया कि इसका भी कोई रब है, काबे का भी कोई रब है, वो जाने, काबा जाने, मैं इन ऊँटों पर रब हूँ, मुझे ये ऊँट वापस करो, मेरे ये ऊँट वापस कर दो। फातिमा मखज़ूमी से अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को 2 बेटे अता किए, एक का नाम है अब्दुल्ला और यानी अल्लाह का बंदा, और दूसरे का नाम है अबू तालिब। 2 बेटे दिए, एक अब्दुल्ला और एक अबू तालिब। इमरान का मतलब है बर्बाद जगहों को आबाद करने वाला। हज़रत अब्दुल्ला इतने हसीन थे कि हज़रत यूसुफ इनसे तकाबल नहीं कर सकते थे, बहुत खूबसूरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न सिर्फ बदनी हुस्न था, इनका जो हुस्न था वो इस वजह से था कि इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मद आ रहा था, इनकी पेशानी में नूरे
جب یہ جوان ہو گئے عبداللہ تو عرب خواتین بے شمار انہوں نے خط لکھے کہ بھئی مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے شادی کر لیں، لیکن آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ میرے بڑوں سے رابطہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے شروع میں ایک منت مانگی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے کہا کہ مکہ میں یہ جو ایک چائے زمزم ہے اس کو کھودو، یہ مٹی سے بند ہو گیا ہوا ہے، وہاں پہ کھودو۔ اب یہ انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ آپ لوگ آئیں اور میری مدد کریں اور میرے ساتھ کھدائی کریں، وہاں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہ نکلا۔ ان کا ایک آدھ بیٹا تھا اس وقت جو یہ دونوں باپ بیٹا مل کے اس کی کھدائی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کھدائی کی تو اس میں تلواریں ملی، بشمار خزانہ بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بھی بتائی تھی کہ یہ جو جدھر سفید رنگ کے پرندے بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کو جگہ کھودنی ہے تو وہاں سے یہ نکل آئے گا۔ جب آپ کھدائی کر رہے تھے پسینوں پسینی ہوئے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے التجا کی، اے میرے رب، اگر اس طرح کے کام کروانے ہوتے ہیں تو بندے کو 10 بیٹے بھی دینے چاہیے، تو میرا تو ہے ہی ایک آدھ ہے، تو اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک تمہاری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا کہ حضرت عبد المطلب کی یہ دعا قبول ہوئی، آپ کے بیٹے 10 ہو گئے۔ جب 10 ہو گئے تو اب ان میں سے ایک کی قربانی آپ نے کرنی تھی۔ اب ایک بیٹے کو عبداللہ کو یہ لے کے نکل پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے خوبصورت کو آپ قتل نہ کرو، اس کے لیے تم ان کا یہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، جس طرح سے ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی دی تھی تو میں نے منت مانی ہوئی ہے، میں بھی اس کو قربان کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ قرہ ڈال لو۔ اب قرہ ڈالا گیا، ایک طرف عبداللہ کا نام، ایک طرف 10 اونٹ، قرہ عبداللہ کے نام۔ پھر انہوں نے کہا یہ اونٹ بڑھائیں، اونٹ 20 کیے ادھر عبداللہ، تو پھر عبداللہ کا نام، پھر 30 کیے نام، پھر عبداللہ کا 40 کیے نام، عبداللہ کا 50 کیے نام، عبداللہ کا 60 کیے نام، عبداللہ کا 70 کیے نام، عبداللہ کا 80 کیے، 90 کیے، 100 کیے نام عبداللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ اے لوگو اب مجھے تو اجازت دو، 10 مرتبہ تو ہو گئی ہے کہ ہر مرتبہ قرہ ڈالتے ہیں تو نام عبداللہ بھی آتا ہے، تو اب مجھے اجازت دو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے 10 یہ قرے ڈالے ہیں، تو اب ہماری خاطر آپ ایک مرتبہ قرہ اور ڈال دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک نہیں میں 3 مرتبہ قرہ ڈالتا ہوں۔ قرہ ڈالا گیا، پھر نام عبداللہ کا، پھر دوسرا قرہ بھی، پھر جب تیسرا قرہ ڈالا گیا تو اس میں 100 اونٹ آ گئے۔ جب 100 اونٹ آئے تو حضرت عبد المطلب نے ان 100 اونٹوں کو گھر میں پکا کے لوگوں کو روٹیاں ان کے شوربے میں ڈبو کے آپ نے کھلائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس قربانی سے بچ گئے تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے بے شمار اونٹ قربان کیے۔ اب ان کا یہ جو عبداللہ بچ گئے، جوان ہو گئے، جب ان کی 23-24 سال کی عمر ہو گئی، اس وقت یہ ان کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا، بڑے بہادر تھے۔ ان کے پیشانی پہ وہی نور تھا جو چمک رہا تھا۔ ایک دن آپ گھر سے نکلے، کچھ تیر لیے، شکار کے لیے چلے گئے، ابھی رستے میں ہی تھے کہ کسی کو یہودیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ عبداللہ ہے، آ گئے ہیں۔ اب وہاں پہ بے شمار یہودیوں نے حضرت عبداللہ پہ حملہ کر دیا۔ اب عبداللہ اتنے کا بہادر تھے کہ اتنے اچھے تیر انداز بھی تھے کہ انہوں نے 34 یہودیوں کو مار دیا، 34 کو مار دیا، اور باقی جب 34 کو مرا ہوا دیکھا تو سب بھاگ گئے۔ اس واقعے کو ایک شخص تھا وہب، وہ دیکھ رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا کہ اس طرح سے عبداللہ کو یہودیوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ سخت ترین لڑائی جاری ہے، تو جلدی پہنچے وہاں پہ۔ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ آشمی جوانوں کو لے کے گھوڑ پر جب پہنچے تو جب عبداللہ کو دیکھا تو عبداللہ کہنے لگے کہ بابا فکر کی بات نہیں ہے، یہ 34 میں نے مار دی ہیں، تو باقی ان کو دیکھ کے سارے فرار ہو گئے۔ اب بات جب
جب اس نے عبد المطلب کو اطلاع دی تھی، اس اطلاع دینے کے بعد یہ واپس دوڑتا ہوا گھر آیا. گھر آ کے باہر سے ہی آوازیں دینی شروع کر دی، برکا برکا برکا، ساری برا برا برا. تو جب برا آئی باہر نکلی تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک خبر ہے، میرے پاس ایک خبر ہے. پوچھا کیا بات ہے، تیرا چہرہ اتنا سرخ ہوا ہوا ہے. کہنے لگا عبداللہ کو تو نے دیکھا ہوا ہے، کس قدر خوبصورت ہے، کس طرح حسین ہے. یہ متولی یہ کعبہ ہاشمیوں کا چاند ہے. کہنے لگا کہ اس کا حسن تو تم نے دیکھا ہوا ہے، آج میں نے اس کی بہتری دیکھی ہے. اس نے ادھر یہودیوں کے ساتھ اس طرح سے مقابلہ کیا ہے کہ اس نے 34 بندے ادھر مار دیے ہیں. تو میرا تجھے ایک مشورہ ہے کہ یہ اگر تم اس طرح سے کرو کہ یہ جو ہماری آمنہ ہے اس کا رشتہ نا اس سے کر دیں. آمنہ کا رشتہ کس سے کر دیں؟ عبداللہ سے کر دیں. تو یہ کہتی بات تو بہت اچھی ہے لیکن ہم ان تک پہنچیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑ دو تم مجھ پہ، چونکہ سب سے پہلے جو خبر دی تھی عبد المطلب کو کہ اس کو یہودیوں نے گھیرا ہوا ہے وہ میں نے دی تھی. تو یہ ہماری طرف سے ان کے اوپر ایک احسان تو ہے نا، اور وہ احسان فراموش نہیں ہے. دونوں میاں بیوی وہاں پر پہنچے، حضرت عبد المطلب کے پاس آئے. انہوں نے بتایا کہ کیا ہمارا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، آپ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں وہ بتایا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے. انہوں نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آمنہ کے لیے عبداللہ مانگتے ہیں، ہم آمنہ کے لیے عبداللہ مانگتے ہیں. بات طے ہو گئی، آمنہ کا حضرت عبداللہ سے رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا. اب جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ جو میرا نور ہے یہ تیرے پیشانی پہ آمنہ آ گیا ہے، اس کی حفاظت کرنا. اور خود سفر شام پہ روانہ ہو گئے. یہ سفر شام کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو پھر ان کی جو بی بی آمنہ تھی انہیں کو سارا تھا کہ یہ جب تک ابھی پیٹ میں ہیں گلا شکوہ کرتی تھی اللہ سے. اللہ نے کہا کہ جو گزر گیا، جو چلا گیا اس کا وہ بھول جا، اور جو آنے والا ہے اس کا انتظار کر. اب بی بی مطمئن ہو گئی اور ان کا حضرت عبداللہ کا انتظار کرنے لگی. اب کہتی ہیں کہ غم میں نے چھوڑ دیا اور اس پیٹ والے کی آمد کا انتظار کرنے لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی منتظر کا منتظر ہو اسے کسی چیز کی غم نہیں رہتا. اب ربیع الاول کا وہ دن آ گیا جس میں نور اول آ گیا. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ وہ دن آ گیا کہ میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی. برکہ کنیز ایمن جس کا تھا نام، وہ باہر تھی. اندر سے دروازے کو میں نے کنڈی لگائی اور بیٹھ گئی. کنڈی بند تھی لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں میرے کمرے میں آ گئی ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے جس میں شربت ہے اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ پیو. اچھا، اب اگر دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہو، 4 خواتین اس طرح سے آ جائیں تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ جن ہیں، پریاں ہیں. لیکن یہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئی. یہ 4 خواتین آئیں اور ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد ہو گئی. یہ کہتی ہیں مجھے ذرا سی گناہ ہوئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں پہ میری گود میں میرے دائیں طرف، میرے بائیں طرف، میرے آگے پیچھے ایک نور تھا. مجھے ایسے لگا کہ میری گود میں ایک گھوڑا سا اٹھا ہے اور ایسے لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہے اور نور آسمان کی طرف پھیل گیا. عرش کی راہیں کھل گئی. اب ایک نور تھا، ایک روشنی تھی جو میری گود میں تھی. جب یہی نور اوپر ہو گیا پھر یہ نیچے جب آنا شروع ہوا تو ادھر سے آوازیں آ رہی تھیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. بی بی فرماتی ہیں کہ وہ نور تھا جو میری طرف کھڑا آ رہا تھا. جب میرے گود میں آیا تو دیکھا تو وہی نور احمد محمد بن گیا.
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ محمد لکھا ہے، اور ایک آیت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ احمد سے محمد کس نے بنایا؟ اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ وہ اللہ نے جتنی مرتبہ بھی ان کا نام لیا، اللہ نے ان کو بہت تعظیم کے ساتھ مخاطب کیا، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی کچھ کہا، محمد کا لفظ تھوڑا استعمال ہوا۔ اب جب اس ایمن نے اس بچے کو دیکھا تو فوراً بی بی آمنہ سے کہنے لگی کہ بی بی اگر اجازت ہو تو میں اس بچے کی خبر اس کے دادا کو نہ دے ہوں۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے دادا کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ انہوں نے کہا ادھر ہی ڈھونڈوں گی جدھر یہ روز تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اطلاع دو۔ اب جب آئیں تو طواف کعبہ میں حضرت عبد المطلب جو تھے وہ مصروف تھے، ان کو بتایا کہ آپ کو کیا کوئی خوشبو آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی خوشبو تو میں نے زندگی بھر نہیں سنی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں آپ کا پوتا آیا ہے، اب تو آپ بھی چلیں۔ اب آئے تو آپ کے دروازے پہ آپ نے دستک دی، تو دستک جب دی تو پوچھا کہ اے بیٹا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو بی بی آمنہ یہ ارشاد کرتی ہیں کہ آپ اسی طرح سے آئیے جس طرح سے پہلے آیا کرتے تھے، میں ابھی بھی ویسی طاہر ہوں جس طرح سے میں پہلے طاہر تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جب دائی حلیمہ آتی ہیں تو اس سے بہت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ کتاب ہے فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل کی ہے۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ امام احمد بن حنبل سب کے، امام بخاری کے، مسلم کے، نسائی، داؤد، ترمذی، تمام کے یا تو ڈائریکٹ استاد ہیں یا پھر استاد کے استاد ہیں۔ یہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر یہ لکھتے ہیں، ان کا صفحہ نمبر ہے 382، کہتے ہیں کہ جو شخص اب ہمارے لیے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہاتا ہے یا ایک قطرہ گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ جو خون کے پانی کے قطرے آپ آنکھوں سے بہاتے ہیں، جس کے لیے رومالے بی بی فاطمہ زہرا انتظار میں ہوتا ہے، تو وہ انہی آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی شفاعت قیامت والے دن ہو رہی ہے۔ عزادارو، آیت اللہ عبداللہ شیرازی، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ امام حسین مجلس میں ہیں، مجلس ہو رہی ہے، دفتر لگا ہوا ہے امام کے سامنے، اور امام فرماتے ہیں کہ فلاں کا نام کاٹو، فلاں کا نام کاٹو، فلاں کا نام اس میں لکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ فلاں ہے اس کا نام کاٹو اور یہ جعفر شیرازی کا نام لکھ دو۔ عبداللہ شیرازی جو بہت بڑا نام ہے، مراجع تقلید گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ عبداللہ شیرازی جو ہیں، یہ تو ایک معلم ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے تو کبھی مجلس وغیرہ پڑھی نہیں ہے، لیکن امام نے اپنے دفتر میں ان کا نام اپنے ذاکرین میں لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا گھر قریبی تھا۔ عبداللہ شیرازی کہتے ہیں کہ ان کا گھر، جعفر شیرازی کا گھر قریبی تھا، یہ آگے ادھر پہنچے اور آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا علامہ صاحب آپ مجلس پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو درس دیتا ہوں، لیکن کچھ دیر ہو گئی ہے کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ مجھے میرا یہ درس جو ہے یہ بخشوا نہیں سکے گا، مجھے صرف اور صرف ذکر حسین ہی بخشوائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے
یہ سوچا، یہ انتظام کیا کہ اپنے درس کے بعد ہر کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کو میں جمع کرتا ہوں اور مقتل کی کتاب پکڑتا ہوں، اس میں سے کوئی واقعہ حضرت حسین ابن علی کا پڑھتا ہوں، خود بھی روتا ہوں اور گھر والوں کو بھی رلاتا ہوں۔ پھر عبداللہ شیرازی نے انہیں بتایا کہ آج رات جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دفتر لگا ہوا ہے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ عبداللہ شیرازی کا نام میرے ذاکرین میں کر دیں۔ عزادارو، آج یکم محرم گزر گئی، شب دوم آ گئی، فرش عزا بچ چکی ہے۔ یہ دشمن جو ہے، جب آپ عزا خانہ میں آئیں تو عزا خانہ حسینیہ کہہ کے نہ آیا کریں، بلکہ آپ کہا کریں کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ دشمن اتنا بیوقوف ہمارا نکلا کہ اس نے اس کپڑے کے خیمے کو جو جلایا گیا وہاں پہ کربلا میں، آج اس کی جگہ، کپڑے کے خیموں کی جگہ آج RCC کے لینٹر موجود ہیں، اس کے عزا خانے یہ سارے امام حسین علیہ السلام کے خیمے ہیں۔ اس کے دروازے ہر بھور کے لیے کھلے ہیں، ادھر کسی کا کوئی شناختی کارڈ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ اس کا کیا نام ہے، مذہب کیا ہے، مسلک ہے، یہ ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ عزادارو، مولا حسین جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو مولا نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا۔ اس میں ایک شعر ہے، واپس مدینے لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، واپس لوٹ کے نہ آئے پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی حالت میں اپنا وطن نہ چھڑائے۔ ماں کی قبر مدینہ میں ہے، نانا کا مزار مدینہ میں ہے، بھائی حسن کی قبر مدینہ میں ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کو مدینہ سے بہت پیار تھا، نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن مجبور کیا امت نے، پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی تھی۔ اصل عاشور مولا جب روبے سے گرتے ہیں تو یہ بہت سخت مرحلہ تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے گریبان کے بٹن کھول کر مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا تھا، اے میرے بابا، مجھے اپنا وطن یاد آ رہا ہے، مجھے اپنا وطن یاد آ رہا ہے۔ امام نے اپنی شہادت سے پہلے وطن کو یاد کیا۔ 28 رجب کو جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، رات کی تاریکی میں نانا کی قبر پہ گئے، کہا، نانا مجھے آپ کا شہر چھوڑنے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر تک قبر کے ساتھ لپٹے رہے، روتے رہے۔ قبر سے آواز آئی، حسین مدینہ چھوڑ دو، تیرا نانا تیرے ساتھ ہے۔ پھر حسن علیہ السلام کے قبر پہ گئے، وہاں پہ وہی جو بھائیوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی بھائیوں جیسی باتیں کی۔ پھر ماں زہرا کی قبر پہ گئے۔ جب اس قبر پہ گئے تو اس طرح گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ پھر قبر زہرا سے ہی گفتگو ہوئی، اماں یہ مدینہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قبر زہرا سے یہ مقتل کے الفاظ ہیں کہ قبر زہرا سے آواز آئی، حسین مدینہ چھوڑ دو، حسین تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ پھر امام حسین اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کر بیت الشرف میں گئے۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز فجر کے بعد حضرت عباس سے فرمایا کہ محملیں تیار کی جائیں، عباس قافلہ تیار کرو۔ عباس نے قافلے کو تیار کیا، محملیں سجنے لگی۔ ایک ایک محمل دروازے کے سامنے آتی جاتی تھی، گھر سے ایک ایک بیوی نکلتی تھی، اس سے متعلق ایک ایک جوان آتا تھا جو اس کو سوار کراتا تھا۔ تاریخ نویس نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رباح باہر آئیں تو امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں نے ان کو آگاہ سوار کیا۔ کچھ دیر کے بعد لیلا باہر آئیں تو حضرت علی اکبر نے ان کو سہارا دیا اور اس کو محمل پہ سوار کیا۔ عزادارو، جب بی بی فضا آئیں تو انہیں بھی سوار کرایا گیا۔ پھر ایک ایسی بیوی آئیں کہ جس کے آنے پہ سب جوان اس طرف دوڑے جہاں محمل کھڑی تھی، حتیٰ کہ حسین علیہ السلام بھی آئے اور آگے بڑھ کے ان کو بھی سہارا دیا۔ یہ کون سی بیوی ہیں؟ یہ بیوی شریکۃ الحسین ہے۔
یہ بیوی زینب کبریٰ ہیں۔ جب تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے جن کو مل کے محمل پہ سوار کیا، اب بیوی کا جو زیارت نامہ ہے، شام میں جن لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے بیوی کی روزے کی زیارت کرنے کا، اس زیارت نامے میں یہ لکھا ہے، سلام ہو اس زینب پہ جو 11 محرم کو جو ایک کجاوا اونٹوں پہ بٹھائی جا رہی ہے۔ اب کہاں 28 رجب، کہاں 11 محرم، کہ اب ایک کجاوا اونٹوں پہ بٹھائی جا رہی ہے۔ تو نہر کی طرف رخ کر کے عباس کو بلا رہی ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا وہ بھائی اب کہاں ہے جس نے مجھے مدینہ میں سوار کیا تھا۔ عزادارو، مجلس میں جب گریہ ہوتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں، ان کو بخش دے۔ عزادارو، جب تمام بیویاں محملوں پہ بیٹھ چکی تھیں تو بے شمار قسم کے اس میں روایات ملتی ہیں۔ کچھ بیویوں کو امام حسین وہاں پہ مدینہ میں چھوڑ گئے۔ ان میں 3 معمر بیویاں ہیں۔ ان میں سے ایک ہانی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، ایک البنین ہے جو حضرت عباس علمدار کی والدہ ہیں، اور ایک سلمہ ہے جو نبی کی زوجہ ہیں اور المومنین ہیں، اور ایک بچی ہے جو امام حسین نے چھوڑی ہے۔ مختلف راویوں نے اس کے نام مختلف لکھے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کا فلانا نام ہے، بعض فلانا نام ہے۔ جب قافلہ تیار ہو گیا تو اس بچی کی گود میں شہزادہ علی اصغر ہے۔ مختلف بیویوں نے چاہا کہ علی اصغر کو ان کی گود سے لے لیں، مگر حسین کا یہ بچہ گود نہیں چھوڑا۔ امام حسین ایک مرتبہ اپنے گھوڑا سے نیچے اترے، قریب آئے اپنی بچی کے اور کہا کہ اس بچے کو میری گود میں دے دو۔ بچہ نہیں ہلا، کان میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حسین دعا پڑھ رہے تھے اور کان میں یہ کہہ رہے تھے، علی اصغر تمہارے بغیر تو ہماری قربانی ہی قبول نہیں ہے۔ بچے نے ایک مرتبہ اپنی بہن کی گود کو چھوڑا، امام حسین نے اس بچے کو گود میں لیا اور پھر اس کی ماں کے حوالے کیا۔ یہی بچہ جو 10 رجب کو اس دنیا میں آیا تھا، وہ 10 محرم کو 6 مہینے کا ہو گیا۔ اس کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس میں یہ ایک شعر ہے، یہ کہہ کے بوسے شاید دین ہیں پائے لقا کے لیے، کہ کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے۔ جہاں میں آئے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔